زندگی کے آخری لمحات میں یا نزع کی حالت میں کسی کے پاس موجود ہونا ایک ایسا تجربہ ہے جو کہ کسی بھی انسان کو زیادہ عاجز بنا دیتا ہے اور انسان کے اندر زیادہ انکساری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کسی کو بھی فوت ہوتے وقت دیکھنا انسان کو زندگی کی اصل حقیقت اور قیمت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ زندگی اصل میں کتنی مختصر اور عارضی ہے اور ہم پر بھی یہ وقت ایک دن آنا ہے۔ جیسا کہ زندگی اب زیادہ ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے تو بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ کم ہی اپنے پیاروں کے پاس اس آخری گھڑی میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ کتنے لوگ ہسپتالوں میں دم توڑ دیتے ہیں اور میڈیکل سٹاف یا پروفیشنل لوگ ہی وہاں ان کے گرد موجود ہوتے ہیں، لیکن کسی مرتے ہوئے بندے کے آس پاس ہونا اور ان کو زندگی کی آخری سانس لیتے دیکھنا اور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنا انسان کو زیادہ ہمبل اور عاجز بنا دیتا ہے، اور یہ احساس ہو جاتا ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہوں کہ ملک الموت کمرے میں داخل ہو چکا ہے، اور آپ وہ لمحہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب مرنے والے کی نظر ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے یا فکس ہو جاتی ہے، وہ ٹکٹکی باندھ دیتا ہے ایک جگہ پہ، اس کی آنکھیں ایک ہی سمت میں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور روح جسم سے نکل جاتی ہے، اور آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے سبحان اللہ، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کچھ لوگوں کی روح جسم سے نکلتی ہے تو ان کی طرف رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کچھ لوگوں کی طرف بہت ہی ڈراؤنے اور خوفناک فرشتے آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، لیکن جن لوگوں نے بہت سے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فوت ہوتے دیکھا ہے ان کو یہ سینس ہو جاتا ہے قدرتی طور پر، اور وہ آپ کو بہت ہی آرام سے لوگوں کے انتقال کا فرق بتا سکتے ہیں کہ کیسے کسی کی روح بہت ہی آرام سے یا تکلیف سے نکلتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزع کی حالت میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے، ابو سلمہ کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہر گئیں اور انہوں نے آخری سانس لی۔ اگر آپ کسی شخص کو نزع کی حالت میں دیکھیں تو ان کی آنکھیں اوپر دیکھتی ہیں اور پھر ایک جگہ رک جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بے شک جب روح جسم سے نکلتی ہے تو آنکھیں روح کا تعاقب کرتی ہیں، اذا قبض الروح طبی البصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ مرنے والے کی آنکھیں بند کر دیتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند کیں تو کچھ لوگوں نے وہاں ماتم اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت اچھی بات کے علاوہ اور کوئی بات نہ کہے، کیونکہ اس وقت تم جو کچھ بھی کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس کا آپ کو یا مرنے والے کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان یا تکلیف ہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی اس جگہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ خاص فرشتے ہوتے ہیں جو کہ صرف نزع کے وقت ہی یا فوت ہوتے وقت ہی آتے ہیں، اور آپ جو بھی کچھ اس وقت اچھا یا برا کہتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتانے کے بعد خود ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر لی ابو سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ان کے درجات بلند فرما، وافسح لہ فی قبرہ، اور ان کی قبر کشادہ فرما، ونور لہ فیہ، اور ان کی قبر روشن فرما، واخلفہ فی عاقبہ، اور ان کے ورثاء کو نیک اور صالح بنا اور ان کی حفاظت فرما۔ سبحان اللہ، امیجن کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور فرشتوں نے اس پر آمین کہا۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان خاص لمحات میں جب کہ ہمارے پیارے اس دنیا سے منتقل ہو کے دوسری دنیا میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم جو بھی کچھ کہتے ہیں اس وقت اس کا اثر نہ صرف فوت ہونے والے پر پڑتا ہے یا ہم پر پڑتا ہے کیونکہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ جب ہم اپنے پیاروں کے لیے اس وقت اچھی دعا کرتے ہیں اس کا فائدہ ان کو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے کی جانے والی ہر دعا پر فرشتے کہتے ہیں آمین آمین آمین، اور وہ مرنے والے کی روح کو یا تو ایک خوبصورت جگہ جو کہ جنت الفردوس میں لے کے جاتے ہیں، یا تو جو برا ٹھکانہ ہے اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کے لیے نزع میں آسانی فرمائے، اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ اللہ کے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔